بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معین آباد چلکور منڈل میں 22 تاریخ کی شب یعنی 21 کی شب جولائی 21 جولائی کی شب رات 2 بجے ایک مسجد جو قدیم مسجد جاگیردار مسجد کہا جا رہا ہے، وہ جاگیردار مسجد کی شہادت ہوئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس مسجد کی شہادت کے بعد وقف بورڈ کے چیئرمین مقام پر پہنچے اور پرنسپل سیکریٹری مائنارٹی ویلفیئر تفسیر اقبال بھی پہنچے، اور پھر فہیم قریشی جو ٹمریز کے چیئرمین ہیں، ذمہ دار ہیں، وہ بھی پہنچے، وقف بورڈ کا ایک عملہ بھی پہنچا، اور کچھ دوسرے سمجھیے کہ لوگ بھی اس مسجد کو پہنچے۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ 22 کو پولیس کو ایک درخواست دی گئی شام میں 7 بجے۔ یہ رات میں 2 بجے کا واقعہ ہوا، اور شام میں 7 بجے ایک درخواست لئی خنیسہ کے نام سے پولیس کو دی گئی، اور اس درخواست کا ڈسکرپشن پورا ایف آئی آر نمبر 351/224 22/7/24 کو جو ایف آئی آر ہوا، وہ ایف آئی آر لئی خنیسہ کے نام سے ایک درخواست دی گئی۔ اس درخواست میں بہرحال لکھا گیا، یہ لئی خنیسہ کہا جا رہا ہے، ایف آئی آر میں تو نہیں ہے کہ لئی خنیسہ اس کی متولی ہے، لیکن ایک بات سامنے چل رہی ہے کہ لئی خنیسہ متولی ہے۔ اگر لئی خنیسہ متولی ہے تو پھر مسجد کی شہادت کیسے ہوئی؟ نمبر 1 سوال۔ اور پھر یہ گزٹ میں سمجھیے کہ یہ پراپرٹی بہرحال 1989 کا جو گزٹ ہے 6A میں یہ پراپرٹی ان رول ہے، اور مسجد شہید کر دی گئی، اور پلاٹنگ ہو رہی تھی۔ بہرحال سمجھیے کہ 7 ایکڑ 7 ایکڑ کے 7.5 ایکڑ کے 2 بٹ یعنی 15 ایکڑ ایک کرن کمار ریڈی نے اس کو خریدا، اور خرید کر زمین کی صفائی کے لیے ایک سمجھیے کہ کمپنی کو دیا، اور وہ کمپنی بہرحال مسجد کو بھی شہید کر دی، اور مسجد کو بڑے سمجھیے کہ صاحب پوک لینرز لا کر شہید کیا گیا۔ نارمل پوک لینر سے مسجد شہید نہیں ہوئی۔ اور اس میں جو سیکشنز لگائے گئے ہیں وہ سیکشن انتہائی معمولی سیکشن ہیں، حالانکہ اگر ذرا بھی اونچ نیچ اگر مسلمان ریاکٹ کر دیتا تو وہاں پر ایک بڑا سمجھیے کہ کمیونل مسئلہ پیدا ہو جاتا، کیونکہ کرن کمار ریڈی کی زمین ہے۔ کرن کمار ریڈی نے مسجد کو گرایا ہے، مالک زمین جو ہے اس پر کوئی کیس بک نہیں کیا گیا، اور معمولی سمجھے کہ سیکشن ایسے سیکشن جو بیلیبل سیکشن ہیں وہ سیکشن لگائے گئے، اور امیڈیٹ ویری نیکسٹ ڈے سمجھے کہ ریلیز بھی کوئی پرساد اور نینا ریڈی سمجھے کہ آیا ہے، اور پھر اس میں ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے کہ نینا ریڈی ایز پر دا دھرنی ریکارڈ وہ سمجھیے کہ سروے نمبر پر اس کا نام آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے۔ یہ چیزیں اس میں بھی ہیں۔ دوسری اہم بات جو ہے جو مجھے کرنے کی ہے، تفصیلات تو بہت ساری سمجھیے اس میں آئی ہیں، کہ وقف بورڈ کے سی ای او کی جانب سے یا وقف بورڈ چیئرمین کی جانب سے، اور پھر پرنسپل سیکریٹری مائنارٹی ویلفیئر اگر وہاں پر زمین پر وزٹ کرے ہیں تو پھر مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کوئی درخواست کیوں نہیں دی گئی پولیس کو ایف آئی آر کے لیے؟ یہ ایک اہم سمجھے کے سوال ہے۔ اور جو پرنسپل سیکریٹری ہے وہ تفسیر اقبال ہیں، آئی پی ایس ہیں، وہاں انہوں نے بہرحال نماز بھی ادا کی۔ اب حیرت اس بات پر ہے کہ وقف بورڈ کے چیئرمین کے 2 بیانات اس سلسلے میں آئے ہیں۔ وقف بورڈ چیئرمین نے یہ کہا کہ بھائی مسجد کو جانے کے لیے جگہ نہیں ہے، 4 گنٹے کچھ چلر زمین مسجد کی ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ جو مسجد 400 سال کی قدیم مسجد ہو
کیا اس کو جانے کے لیے راستہ نہیں ہوتا؟ بغیر راستے کے مسجد سمجھے کہ تعمیر کر دی گئی. تو وقف ریکارڈ میں کہیں نہ کہیں خرد برد ہوا ہے. اب میں کتنی زمین تھی کیا تھی اس پر کوئی بحث نہیں کروں گا، صرف راستے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ ایک سمجھیے کہ صاحب ایک چھوٹا کمرہ بھی اگر 8x8 کا کمرہ بھی بناتے ہیں تو وہ کمرے کو جانے کے لیے ایک راستہ ہوتا ہے. ایک سمجھیے بیت الخلا بھی اگر آپ بنا رہے ہیں تو بیت الخلا کو جانے کے لیے بھی راستہ ہوتا ہے. لیکن یہ مسجد 4 گنٹے سمجھیے کہ چلر پر مسجد ہے اور چیئرمین وقف بورڈ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد کو جانے کے لیے راستہ نہیں ہے. تو یہ بڑی حیرت کی بات ہوئی. اور پھر اس کے بعد ہم راستے کو بھی سمجھیے کہ بات کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. اور پھر چیئرمین وقف بورڈ نے یہ کہا کہ بھئی وہاں نماز جاری ہے اور پھر مسجد کی تعمیر ہماری ذمہ داری ہے، وقف بورڈ کی ذمہ داری ہے اور وقف بورڈ اس مسجد کو تعمیر کرے گا. تو بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس نے مسجد گرایا اس پر کیا چارج ہے؟ جس نے مسجد کو گرایا اس کو اتنی آسانی سے سیف سمجھیے کہ پیسیج کیوں دیا گیا؟ ایک بنیادی سوال ہے. وقف بورڈ سے بھی ہے، پرنسپل سیکریٹری مائنارٹی ویلفیئر تفسیر اقبال سے بھی ہے، کیونکہ وہ وزٹ کرے ہیں وہاں پر. اور پھر یہ دونوں کی جانب سے کوئی درخواست کہ صاحب یہ نوٹیفائیڈ گزٹ پراپرٹی تھی مسجد اور اس کو گرایا گیا، کیوں آپ درخواست پولیس کو نہیں دیے؟ ایک لئیق النساء کے نام سے وائف آف محمد علی 34 سال کی کوئی خاتون ہے، وہ خاتون کی طرف سے سمجھی کہ درخواست دی گئی کہ بھائی کچھ لوگ اس کو انٹیمیٹ کرے، رات میں 2 بجے مسجد گرا دیے اور پھر ایسا ہوا ویسا ہوا. یہاں پر سب پیسفل رہتے ہیں، بلا شبہ ریاست تلنگانہ میں ہندو اور مسلمان پیسفل رہتے ہیں. سوال یہ ہندو اور مسلمان کا نہیں ہے. اگر کوئی مسلمان بھی مندر کو گرا دیتا، کوئی لینڈ گریبنگ یا پھر سمجھیے کہ پلاٹنگ کے لیے، تو ہم اس کی مخالفت کرتے. تو اس کو ہندو مسلمان کلر دینے کی ضرورت نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جو مجرم ہے اس مجرم کو پکڑا جائے، مجرم کو سخت سزا دی جائے اور اس کے سمجھیے کہ جاہلانہ اور غاضبانہ جو عمل تھا مسجد کو گرانے کا، اس سے بہت بڑا واقعہ ہو جا سکتا تھا کہ آپ مسجد کو گرا دیے. ٹھیک ہے، ایگزسٹنگ مسجد تھی نہیں تھی یہ اس پر بعد میں بحث ہوگی، لیکن یہ ذمہ دار وزٹ کرنے کے بعد 22 کے بعد آج سمجھیے کہ میں سمجھتا ہوں آج 29 ہے، آج 30 تاریخ ہے اور 22 23 24 25 26 27 28 29 30 9 دن 8 دن گزر چکے ہیں. 8 دن میں نہ وہاں نماز ادا ہو رہی ہے اور وقف بورڈ نے کہا کہ بھائی ہم تعمیر ہماری ذمہ داری ہے. تو پھر وقف بورڈ تعمیر بھی سمجھیے کہ شروع نہیں کیا، 8 دن ہو گئے. اب یہ کہا گیا کہ بھائی یہ بونال جلوس ہے، بونال جلوس کے بعد سمجھیے کام ہوگا، لیکن آج بھی تعمیر شروع نہیں ہوئی اور آج بھی سمجھیے کہ وہاں نماز نہیں ہو رہی ہے. پھر اس کے اوپر وشو ہندو پریشد یا ہندو سینا کے کچھ سمجھیے کہ ورکرز جمع ہو جاتے ہیں، ان کے ہواری جمع ہو کر دھرنا دیتے ہیں اور دھرنا دے کر یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہاں مسجد بننے نہیں دیں گے. اور پھر اس میں سے ایک کہتا ہے کہ اگر مسجد بنائی بھی جائے گی تو ہم توڑ دیں گے اس کو. تو اس پر پولیس کیا ایکشن لی؟ اس پر وقف بورڈ کیا پولیس کو سمجھیے کہ صاحب انٹیمیٹ کیا؟ اس پر تفسیر اقبال جو سمجھیے کہ اسپیشل سیکریٹری ہیں وہ کیا سمجھیے کہ نوٹس لیے اور اس پر کیا ایکشن لے رہے ہیں؟ کہ کھلا چیلنج کیا جا رہا ہے کہ مسجد بنے گی تو پھر توڑ دیں گے. تو یہ کھلا کرائم ہوا. تو اس پر آنکھیں بند سمجھیے کہ کی جا رہی ہیں اور اس مسجد کے تعلق سے مختلف باتیں بھی گشت کر رہی ہیں کہ اس میں کچھ سمجھیے کہ صاحب ذمہ دار شامل ہیں، کچھ فلاں ہیں. تو اس پر کلیئرٹی کے ساتھ بات آنی چاہیے. مسجد کی امیڈیٹ تعمیر ہونی چاہیے. اگر وہاں نماز، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں بھائی باہر کے لوگ آ کے گڑبڑ کر رہے ہیں. ارے بھائی عبادت گاہ باہر اندر کے لوگوں کی نہیں ہوتی.
عبادت گاہ سب کی ہوتی ہے. اگر یہاں سے سمجھیے کہ صاحب کنیا کماری کے کونے پر اگر کوئی مسجد ہے اور وہ مسجد کا مسئلہ پیدا ہوا ہے تو تلنگانہ کے یاقوت پورے کی کسی گلی سے بھی مصلی نکل کر کنیا کماری کی مسجد میں کنیا کماری کی مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں. کوئی پابندی نہیں ہے کہ عبادت گاہ میں صرف لوکل لوگ آئیں، صرف لوکل لوگوں کو ہی عبادت کرنے کی اجازت دی جائے گی، باہر نہیں. تو آپ کشمیر بنانا چاہ رہے ہیں تلنگانہ کو کہ نہیں صرف اتنے ہی لوگ ادھر کے ہی لوگ سمجھیے نماز کو آئیں گے، یا پھر آپ سمجھیے فلسطین بنانا چاہتے ہیں کہ یہ عمر کے لوگ ہی نماز پڑھیں گے بیت المقدس میں قبلہ اول میں. تو آپ یہ پابندیاں کہاں سے لا رہے ہیں؟ کہاں سے پابندی سمجھیے کہ صاحب قبول بھی کر رہے ہیں کہ بھائی لوکل لوگ نماز پڑھ لیں، باہر کے لوگ آ کے نماز نہ پڑھیں، باہر کے لوگ آ کے گڑبڑ کر رہے ہیں. تو کیا مطلب ہوا کہ باہر کے لوگ سمجھیے آ کے وہاں نماز نہ پڑھیں، باہر کے لوگ کوئی آواز نہ اٹھائیں، اور جو لوگ جا رہے ہیں وہ ملت کے ذمہ دار لوگ ہیں، ملت کے سمجھیے مسائل پر مستقل بات کرتے ہیں. تو آپ نے باہر کے لوگوں پر پابندی عائد کر دی گئی کہ بھائی وہ نہیں آنا، پولیس ڈال دیا گیا. اور وشو ہندو پریشد کو سڑک پر دھرنا دینے کا پرمیشن ہے، اور کھلے عام وہ چیلنج کریں گے مسلمانوں کو کہ مسجد بنے گی تو پھر توڑ دیں گے. پولیس اس پر جواب دے، اس پر حکومت جواب دے، وقف بورڈ جواب دے، پرنسپل سیکریٹری آف مائنارٹی ویلفیئر جواب دے کہ بھائی یہ جو کہا گیا ہے کہ مسجد بنے گی تو توڑ دیں گے، وہ نعرہ لگانے والے، وہ دھرنے کو آرگنائز کرنے والے کتنے لوگوں کو آپ نے گرفتار کیا، کتنے لوگوں پر آپ نے سمجھیے کہ کیس بک کیا. اگر یہی بات کوئی مسلمان کہتا تو آپ اس کو سمجھیے کہ اریسٹ کر لیتے اور نان بیلیبل سمجھیے کہ صاحب سیکشن لگا کر اس کو جیل بھجا دیتے. تو اس طرح سے سمجھیے کہ صاحب یہ امن و امان کی بات کرنا. اب بہت سے لوگ، ایک ٹرینڈ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ مشتاق ملک صاحب کانگریس کی تائید کرے، اس واسطے خاموش ہے. ایک بات یاد رکھیے، کانگریس کی یقیناً ہم نے تائید کی، مساجد کے عنوان پر ہی کانگریس کی ہم نے تائید کی ہے. کانگریس کی غلامی کا کوئی لیٹر نہیں لکھے، کانگریس کی غلامی کے لیے کوئی سمجھیے ہمارا ذاتی مفاد ہمارا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. حکومت کی تبدیلی اس وقت حالات کے اعتبار سے ضروری تھی، اس وجہ سے ہم نے پوری شدت سے، پوری طاقت سے سمجھیے کہ صاحب بی آر ایس کی ہم نے مخالفت کی اور کانگریس کی حمایت کی. اور اس وقت حمایت کی کہ کوئی مسلم جماعت کانگریس کی حمایت کے لیے تیار نہیں تھی. سب ایم آئی ایم کے ساتھ جا کے ٹھہرے ہوئے تھے اور بی آر ایس کی حمایت کر رہے تھے. تحریک مسلم شبان واحد جماعت تھی جو سب سے پہلے آگے بڑھی، اور جمعیت علماء بھی خاموشی سے تائید کر رہی تھی. یہ دو ہی لوگ تائید کر رہے تھے. تو ہم کسی کی تائید کے لیے اگر حق بات ہے تو دب کر بات نہیں کریں گے. ہماری تائید اور مخالفت اصول کی بنیاد پر ہوتی ہے، معاملے داریوں کی بنیاد پر نہیں ہوتی، اقتدار کے تلوے چاٹنے کی بنیاد پر ہماری تائید اور حمایت نہیں ہوتی. بہرحال یہ جو مسجد سمجھیے کہ ہے، اس مسجد کی امیڈیٹ تعمیر ہونی چاہیے اور وہاں 5 وقت نماز کا پرمیشن دینا چاہیے. یہ مقامی غیر مقامی کی جو باتیں آ رہی ہیں یہ ناقابل قبول ہے. اور اگر سمجھیے کہ 2 یا 3 دن کے اندر تعمیر شروع نہیں ہوتی ہے تو پھر ہم ایک بڑی تعداد میں وہاں پر جائیں گے اور جو ایکشن لینا ہے ہم وہ ایکشن لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.